میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے بیان کرنے کی اور بیان سننے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ جب بھی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا تو اس پر انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، صحابہ اور بزرگان دین کا نام آئے گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، امیر اہل سنت کا نام آئے گا تو دامت برکاتہم العالیہ کہیں گے، نیکی کی دعوت کو سنیں گے، عمل کی کوشش کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دعائے قنوت میں سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح نہیں پڑھی، لہذا دوبارہ پڑھ لیجئے۔ جواب دیا، میں ہرگز یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسی میں پڑھ سکتا تھا ویسی پڑھ لی، اگر اس میں کمی رہ گئی تو میں اپنے رب عز و جل سے معافی مانگ لوں گا۔ شیطان نے کہا، نماز جیسی عظیم عبادت کے معاملے میں سستی مت کیجیے، یہ سستی کا موقع نہیں، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ شیطان نے پھر کہا، دیکھیے میں آپ کی بھلائی کی خاطر نصیحت کر رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، نماز ایک عظیم عبادت ہے، آپ جیسے نیک بندوں کو نماز کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ رہی بارگاہ الہی میں بلندی مرتبے والی بات تو میں اس کی بارگاہ میں بلندی کے بجائے پستی پر ہی خوش ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالی
ایسی نماز نہیں قبول فرماتا. کہا میرا رب بہت کریم ہے، وہ اپنے کرم سے میرے اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا. جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب قبول کرنا اس کا کام ہے. اب تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تیرے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی اس نماز کو دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا. بالآخر جب شیطان نے اپنی ناکامی دیکھی تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا. خیال رہے ان بزرگ کی اسے سختی سے رد کرنے سے غرض یہ تھی کہ شیطان کو ذلیل کیا جائے، اس کے وسوسوں کو دفع کیا جائے اور اس کے رستے کو بند کر دیا جائے. یہ غرض نہیں تھی کرم خداوندی کے بہانے پر اعتماد کر لیا جائے کہ جیسی تیسی غلط نماز ادا کر لی جائے، اسی پر کفایت کر لی جائے اور دل کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے کہ اللہ کریم ہے بخش دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وسوسے کے عنوان کی ایک تمہید ہے کہ دیکھیے ایک تعداد ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کون ایسا ہے جسے وسوسے نہیں آتے. تقریباً ہر شخص کو وسوسے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے معاملات میں ہو، چاہے وہ غسل کے معاملے میں ہو، چاہے وضو کے معاملے کو لے لیں، چاہے نماز کے معاملے میں لے لیں. کسی کو وسوسہ آتا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی، میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا، کپڑا پاک رہ گیا یا ناپاک رہ گیا، وغیرہ وغیرہ وسوسے آتے رہتے ہیں. ایمان میں بھی وسوسے آتے رہتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل اس سنت و برے اجتماع کے اندر ہم وسوسے کے متعلق انشاءاللہ سنیں گے کہ آخر یہ وسوسہ ہے کیا، یہ وسوسہ جو آتا ہے ہمیں، یہ وسوسہ ہے کیا، یہ کیوں آتا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وسوسہ کے لغوی معنی ہے دھیمی آواز. شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں. تفسیر بغوی میں ہے وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ. بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں. اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً خود ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو اس کا علاج ہمیں ابتدا میں ہی مل گیا کہ وسوسے کی طرف توجہ دی ہی نہ جائے تو یہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. جو ہی وسوسے آنا شروع ہو، ذکر اللہ مثلا اللہ اللہ کہنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان فرار ہو جائے گا. مسلمان جس قدر رب العالمین کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت و عداوت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ ہما اقسام یعنی طرح طرح کے مکر و فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا چلا جاتا ہے اور اس کو اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کاموں سے رک جاتا ہے اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئے، نہ وسوسے آئیں نہ کبھی گندے خیالات، نہ وسوسے آئیں
نہ کبھی گندے خیالات ہو ذہن کا اور دل کا عطا قفل مدینہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 344 344 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 79 تا 80 پر تحریر کردہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے. اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے. اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں. سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مزید فرماتے ہیں گرچہ اکثر علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی یہ رائے ہے کہ فرشتہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور شیطان صرف برائی کی طرف بلاتا ہے. یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان یہ بڑا عیار و مکار ہے کہ کوئی بظاہر ایک چھوٹی نیکی کی طرف لے جا کر بڑی نیکی سے اسے روک دیتا ہے. اس کی بہت ہی پیاری ایک حکایت میں عرض کرتا ہوں جو اس بات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی. چنانچہ ایک وکیل صاحب تھے. وکیل صاحب غسل خانے میں نہانے کے لیے داخل ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنا قیمتی ہینڈ سیٹ یعنی موبائل کا جو ہینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ غسل خانے میں بھول گئے اور جلدی جلدی تیار ہو کر وہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں ان کے دوست ملے تو ان دوست سے بات کرتے کرتے انہیں یاد آیا کہ میں اپنا موبائل گھر پر غسل خانے میں بھول گیا ہوں. تو انہوں نے یہ بات اپنے دوست سے کہی. اب اتفاقاً ایک چور ان وکیل صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اس چور نے اس بات کو سن لیا کہ وکیل صاحب نے اپنے موبائل کو غسل خانے میں بھلا دیا ہے. چنانچہ وہ وکیل صاحب کے جانے کے بعد وہ چور بازار میں گیا اور بازار میں جانے کے بعد بازار سے ایک مرغا خریدا اور اس مرغے کو خرید کر وہ وکیل صاحب کے گھر پر پہنچا. گھر پر دستک دی تو ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی. تو اس چور نے یوں کہا کہ یہ وکیل صاحب نے مرغا بھیجا ہے اور وکیل صاحب غسل خانے میں اپنا موبائل بھول گئے ہیں تو اس موبائل کو دے دیجئے. چنانچہ وہ عمر رسیدہ خاتون غسل خانے میں گئی اور جا کر اس موبائل کو لیا اور اس چور کے ہاتھ میں دے دیا. چور وہ مرغا دے کر وہاں سے روانہ ہو گیا. جب وقت رات کا قریب آیا تو وکیل صاحب اپنے گھر پر پلٹ کر آئے. آنے کے بعد وکیل صاحب نے پوچھا کہ میرا موبائل کہاں گیا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ موبائل تو ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور آپ نے یہ مرغا بھی ہمیں بھیجا تھا. تو وکیل صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی مرغا بھیجا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو موبائل لینے کے لیے بھیجا ہے. بات سامنے آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ معاملہ کسی چور نے کر لیا ہے. بہرحال جب صبح ہوئی تو وکیل صاحب پھر اپنے کام سے روانہ ہو گئے. شام کے وقت میں ان کے واپس آنے کا معمول تھا. اس سے پہلے ہی پھر اس چور کا جو بھائی تھا وہ بھی چور تھا. وکیل صاحب کے گھر پر وہ پہنچا اور جانے کے بعد وکیل صاحب کے گھر پر دستک دی اور جا کر کہنے لگا کہ مرغا دے دیجئے. خوشخبری ہے اور خوشخبری یہ ہے جس نے موبائل چوری کیا تھا وہ چور مل چکا ہے اور وکیل صاحب نے مرغے کو گواہی دینے کے لیے کورٹ میں بلایا ہے. اب گھر والے
سمجھے کہ واقعی مل گیا ہوگا اور وکیل صاحب نے بلایا ہوگا، تو انہوں نے مرغا اٹھایا اور اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی چور کے ہاتھ میں دے دیا، اور چور نے اس مرغے کو لیا اور مرغا لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ وکیل صاحب پھر گھر پر آئے، آنے کے بعد پھر گفتگو نکلی، گھر والے مبارک دینے لگے کہ مبارک آپ کا اتنا قیمتی ہینڈ سیٹ تھا اور وہ آپ کو مل گیا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی ملا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہمیں تو یہ خبر ملی کہ موبائل کا ہینڈ سیٹ جو تھا وہ مل گیا اور ساتھ میں مرغا بھی آپ نے بلایا تھا۔ تو وکیل صاحب تھے تو سمجھدار، آپ سٹپٹا کر رہ گئے کہ ہو نہ ہو چور پہلے مرغا دکھایا اور موبائل لے گیا اور پھر بعد میں مرغا بھی لے کر چلا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ بالکل یہ مثال شیطان پر صادق آتی ہے کہ وہ اسی طرح سے کسی ایک چھوٹی نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چھوٹی نیکی کی طرف مائل کرا کے ایک بہت بڑی نیکی سے اسے دور کر دیتا ہے، اور چھوٹی نیکی میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو یہ شیطان کے ایک مکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان اس قدر عیار و مکار ہوتا ہے۔ مرکات میں کچھ یوں ہے، کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ایک ساتھی جن یعنی شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ پر بھی؟ ارشاد فرمایا مجھ پر بھی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس پر مدد دی جس سے وہ شیطان مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ میرے آقا کی ذات ہے کہ ان کا جو ہمزاد تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمزاد یہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد ہی مسلمان ہوا، باقی سبھی کے ہمزاد پکے کافر ہیں۔ بہرحال ہم پر ایک ایسا شیطان مسلط ہے جو کہ کٹر کافر ہے، اور وہ ہمیں وسوسہ دلاتا ہے اور ہر وقت ہماری مخالفت و عداوت میں لگا رہتا ہے۔ وسائل بخشش میں آپ لکھتے ہیں، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام حمزاد یا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 553 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 77 پر حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمت اللہ الہادی کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو نے اسے بلایا ہوا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بلایا، اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یار و مددگار مثلا نفس اور خواہشات وغیرہ موجود ہے، اس لیے اس سے محاربہ یعنی لڑائی کر کے اس کو مغلوب کرنا ضروری ہے، ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کلیجا شیاطی کا تھرا اٹھے گا، پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان ہم سے اس قدر قریب ہے
کہ غیبدان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں پس اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو. یعنی شیطان کا جو راستہ ہے اس کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو. زیادہ کھانے کے 6 تشویشناک نقصانات، یعنی جو پیٹ بھر کے زیادہ کھاتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں. جو ڈٹ کر کھاتا ہے وہ غور فرما لے کہ شیطان سے کس قدر پیچھا چھڑائے گا. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ منقول ہے زیادہ کھانے سے 6 برائیاں ہیں. نمبر 1، دل سے خوف خدا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ کیا کم برائی ہے کہ دل سے اللہ کا خوف چلے جانا. یعنی زیادہ کھانے سے اللہ کا خوف دل سے چلا جاتا ہے، یہ پہلی برائی. نمبر 2، مخلوق خدا پر رحم کا جذبہ یعنی ہمدردی دل سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری طرح سبھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں. یعنی میری طرح سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہی سمجھتا رہتا ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے. نمبر 3، عبادت بھاری پڑ جاتی ہے. نمبر 4، وعظ و نصیحت سنت و بھرا بیان سن کر دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی. نمبر 5، اگر خود مبلغ ہے اور بیان اور حکمت کی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں پڑتا. نمبر 6، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہے. ذوق نعت میں یہ شعر لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، آئیے مل کے کرتے ہیں. یا الہی بھوک کی دولت سے مالا مال کر، یا الہی بھوک کی دولت سے مالا مال کر، 2 جہاں میں اپنی رحمت سے مجھے خوشحال کر. آمین بجاہ النبی کی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھوک کے فوائد اور زیادہ کھانے کے نقصانات کی تفصیلی معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول کے باب پیٹ کا کفل مدینہ کا مطالعہ کیجیے. یہ فیضان سنت جلد اول کا یہ ایک باب ہے. فیضان سنت آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ باب شامل ہوگا. بے شمار اس میں بھوک کے فضائل دیے گئے ہیں. بہت پیاری کتاب ہے، امیر علیہ سنت کی یہ کتاب ہے، اسے حاصل کریں انشاءاللہ. اللہ عز و جل نے جب شیطان کو مردود قرار دیا تو اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کر دیا. اس کا قول قرآن مجید میں پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں اس طرح نقل کیا گیا. ترجمہ کنز الایمان. شیطان بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور داہنے اور بائینے سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے. تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو ورنہ شیطان سوال در سوال کرے گا. اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو. ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. رب عز و جل نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر
اس کے دلائل کا جواب نہ دیا، بلکہ فرمایا تو جنت سے نکل جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے نکل جا۔ خیال رہے کہ اعوذ باللہ یعنی مکمل یوں پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا دفع شیطان کے لیے اکسیر ہے، یعنی جب بھی وسوسہ آئے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو دفع کرنا چاہیے۔ وسوسہ آنے کی صورت میں قرآن پاک میں بھی اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوچا یعنی وسوسہ دے تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ مجھ کو دے دے پناہ شیطان سے یا اللہ، مجھ کو دے دے پناہ شیطان سے، اس سے ایمان میرا بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 502 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت مخرجہ صفحہ نمبر 493 تا 494 پر ہے کہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزا کا وقت قریب آیا، شیطان آیا، چنانچہ یعنی شیطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے تمام عمر مناظروں مباحثوں میں گزاری، خدا کو بھی پہچانا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ اس شیطان نے کہا اس پر کیا دلیل؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک دلیل کو قائم کیا، وہ یعنی شیطان خبیث نے وہ دلیل توڑ دی، انہوں نے دوسری دلیل قائم کی تو اس نے وہ بھی توڑ دی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے 360 دلیلیں قائم کی اور اس شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ اب یہ یعنی امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سخت پریشانی میں، اب ان کے جو شیخ تھے یعنی سیدنا شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں دور دراز مقام پر آپ وضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ یعنی پیر و مرشد نے امام راضی کو آواز دی۔ دیکھیں امام راضی، آپ امام ہیں، آپ مناظرے کرتے تھے، آپ امام ہیں لیکن امام کو بھی پیر کی حاجت ہے، تو آپ نے اپنے مرید امام راضی کو آواز دی، اور کیا آواز دی؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے؟ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ شیطان کس انداز پر وار کرتا ہے، اگر اس کی بات پر دھیان دیا جائے تو پھر یہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کو نو لفٹ کرنا، اس کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی وسوسے کا علاج ہے۔ نیز اللہ عز و جل سے ہر دم شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کامل پیر کا مرید بن جانا چاہیے کہ مرشد کی توجہ بھی وسوسے شیطانی کو دفع کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔
کون پختہ ہے، اطاعت الہی میں کون آگے بڑھ رہا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجاوری کون کر رہا ہے، تو شیطان اسے زیادہ بہکاتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، تو زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان تقدیر کے معاملے میں بھی دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ مثلا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں، تقدیر کے آگے مجبور محض ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے، پھر قبر و جہنم کی سزا کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، اس معاملے میں سوچے بھی نہیں، ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس مردود کو بھگا دیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جو جیسا کرنے والا تھا اللہ عز و جل نے اسے اپنے علم سے جانا اور اس کے لیے ویسا لکھا۔ اس بات کو اس عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بہت پیاری مثال دی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں انشاءاللہ شیطان وسوسہ ڈالے گا تو اس کی ایک دم کٹ ہو جائے گی، انشاءاللہ ایسی کاٹ ہوگی کہ وہ انشاءاللہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایسی پیاری مثال دی ہے کہ آج کل قانون کے مطابق غذاؤں پر، دوائیوں وغیرہ کے پیکٹ پر انتہائی تاریخ یعنی ایکسپائر ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھتے دوائیاں ہوتی ہے تو اس پہ بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہے، تب یہ کام میں نہیں آئے گی دوا۔ بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کمپنی والوں کو چونکہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں تاریخ تک خراب ہو جائے گی، اس لیے لکھ دیتے ہیں۔ یقیناً کمپنی کے یہ ایکسپائر ڈیٹ لکھنے اس چیز کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا کہ کمپنی نے یہ چیز لکھ دی ہے یہ اس لیے مطلب یہ خراب ہو جائے گی چیز، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لکھنے سے نہیں ہوگی، ان کا تجربہ ہے، کمپنی کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ آئٹم، یہ پروڈکٹ اتنے دنوں تک ہی چل پائے گی، اس کے بعد خراب ہو جائے گی، تو تجربے کی بنا پر لکھ دیا کہ 2 months 5 months 12 months 2 years 5 years، یہ اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ 5 سال تک چلے گی، 2 سال تک چلے گی، 2 مہینے تک چلے گی، تجربے کی بنا پر۔ تو اب کوئی کہے گا نہیں کمپنی نے لکھا تھا اس لیے یہ خراب ہو گئی، کوئی ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ ہر کوئی سمجھدار ہے، سمجھتا ہے اس بات کو، لکھنے سے نہیں ہوتا، تجربے سے ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی تقدیر کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ کیا کیا کرے گا، تو اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے پہلے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کیا کیا کرے گا، تو ہم جو کرنے والے تھے اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو تقدیر کے معاملے میں وسوسے آتے ہیں ان کی بھی کاٹ فرما دے، آمین۔ مسلم شریف میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینے کے تاجدار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات یعنی وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ ہادی رائے نجات، سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے، بحروبر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے یعنی ان خیالات کو بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے یعنی رب عز و جل نے ایسے خیالات کو وسوسے میں داخل فرمایا جن پر کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ وہ کریم بندے کی مجبوری و معذوری کو جانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار
بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے میرے لیے میری امت سے ان کے دلی خطرات یعنی وسوسوں سے درگزر فرما دی جب تک اس پر کام یا کلام نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برے خیالات پر پکڑ نہیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ ہے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یہ امت کی خصوصیت ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں۔ پچھلی امتوں میں اس پر یعنی وسوسے دل میں جمانے کا قصد لانے پر پکڑ تھی، لیکن یہ امت کی پکڑ نہیں۔ وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہم کو بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، ان امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں، اس کی بھی پکڑ نہیں، اور ساتھ ہی کر گزرنے کا ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ یعنی کوئی عزم کرے گا تو اس پہ پکڑ ہو جائے گی، ہم بھی پکڑ نہیں، ہم میں بھی پکڑ نہیں ہے، لیکن عزم ہو گیا اب اس پہ پکڑ ہے۔ وسوسہ چاہے جتنے ہی آئے اور کتنے ہی خطرناک ہو اس سے ایمان برباد نہیں ہوتا۔ ایمانیات کے تعلق سے وسوسے آنے پر دل پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ وسوسوں کو برا جاننا یہ عین ایمان ہے۔ پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کے بارے میں وسوسے آنا تو کمال ایمان کی علامت ہے۔ چور ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو جہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا شیطان بھی اسی قدر زیادہ تنگ کرے گا۔ کسی مسلمان کا وسوسے پر گھبرانا، پریشان ہونا، رو رو کر شیطان مردود سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا در حقیقت قوت ایمانی کی نشانی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان اس کی کیا جماعت ہے، اس کی کیا تقسیم ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت صفحہ نمبر 40 تا 41 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 9 اولاد ہے۔ یہ شیطان کی اولاد کا ذکر ہے، شیطان کی 9 اولاد ہے۔ نمبر 1 زلیتون، نمبر 2 وسیم، 3 لقوس، 4 آوان، 5 حفاف، 6 مراح، 7 مصوت، 8 داسم اور نمبر 9 ولہان۔ ابھی کیا کہاں ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نمبر 1 زلیتون، یہ بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ زلیتون بازار میں رہتا ہے اور اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ نمبر 2 وسیم، اس کی لوگوں کو ناگہانی آفتوں میں مبتلا کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ 3 لقوس، آتش پرستوں پر متعین ہے، یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں ان پر یہ مقرر ہے۔ 4 آوان، یہ حکمرانوں پر مقرر ہوتا ہے، حکمران جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ 5 حفاف، یہ شرابیوں جو ڈرنکرز ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، ان کے ہمراہ رہتا ہے۔ 6 مراح، گانے باجے بجانے والوں پر مقرر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ نمبر 7 مصوت، افواہیں عام کرنے کی ذمہ داری پر یہ مامور ہے، لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے
اور اصل حقیقت سے لوگوں کو بے خبر کر دیتا ہے۔ نمبر 8، داسم، یہ گھروں میں ڈیوٹی دیتا ہے۔ اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر سلام نہ کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ تو نیت کرے آج کے ہفتہ وار اجتماع میں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل سلام کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 9، اس کا نام ہے ولحان۔ یہ وضو میں وسوسے ڈالنے پر مقرر ہے، یعنی جو وضو میں جو وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہوا نہیں ہوا، اس طرح کے بہت سارے وسوسے یہ ڈالتا رہتا ہے شیطان۔ تو یہ ولحان جو ہے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب وسوسوں کا کچھ علاج بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کسی نے اللہ عز و جل سے دعا کی، یا اللہ مجھے بنی آدم یعنی انسان کے دل میں، یعنی آدمی کے دل میں شیطان کے وساوس ڈالنے کا طریقہ دکھا دے، یعنی شیطان کس طریقے وسوسہ ڈالتا ہے وہ مجھے دکھا دے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیشے کی طرح کا آدمی ہے جس کے اندر باہر سب آر پار نظر آ رہا ہے، اس کے کاندھے اور کان کے درمیان شیطان مینڈک کی شکل میں بیٹھ کر اپنی طویل یعنی لمبی باریک سونڈ کو کاندھے سے اس کے دل میں داخل کیے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جب جب وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ذکر اللہ وسوسوں کا بہترین علاج ہے، کیونکہ شیطان ذکر الہی عز و جل سے دور بھاگتا ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ کوئی سانس ذکر اللہ سے خالی نہ رہتا۔ ہمیں جب جب موقع ملے بلا ضرورت منہ بند کیے رہنے کے بجائے اللہ اللہ کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح ثواب کا میٹر چلتا رہے گا اور شیطان بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان یعنی حمزاد نے مجھ سے کہا، میں جب تمہارے اندر داخل ہوا تو اونٹ کی طرح طاقتور تھا اور اب چڑیا کی طرح کمزور ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تم اللہ کا ذکر کے ذریعے مجھے پگھالتے رہتے ہو، یعنی تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میں پگھلتا رہتا ہوں، اور ہاتھی کے جیسا گھسا تھا اور نکل اب میں بالکل چڑیا کی طرح ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یاد الہی سے غفلت اچھی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ کر جاتا ہے۔ یہ اس کا علاج بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی امیر علیہ سنت نے کئی علاج دیے ہیں۔ خدا کا کرم کہ 8 حروف کی نسبت سے وسوسوں کے 8 علاج بھی آپ نے تحریر فرمائے، اس میں سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، یعنی اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے۔ جب بھی وسوسہ آئے اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ 3، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیے۔ سورۃ الناس کی تلاوت کر لیجئے۔ نمبر 4، سورۃ الناس کی تلاوت۔ نمبر 5، آمنت باللہ ورسولہ، یہ پڑھ لیجئے، یہ بھی انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ مزید بہت سارا، ابھی تو بہت مختصر یہاں پر عرض ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ رکعتیں ہم بھول جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ معلومات کے لیے وسوسے اور ان کا علاج، وسوسے اور ان کا علاج یہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، تو جاتے وقت حاصل کیجئے، زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے اور اسے خود پڑھیے، اپنے پاس ہمیشہ ایک تو رکھیے
کہ جب بھی آ جائے تو یہ وسوسے کے لیے یہ بہترین ایک ٹیبلٹ ہے، اس کا علاج ہے، وہ دوسروں کو بھی دیجیے، جو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ضرورت ہے، امت کو اس چیز کی ضرورت تھی الحمدللہ، تو امیر علیہ سنت نے کرم فرمایا اور اتنا پیارا اور آسان انداز میں ہمیں رسالہ عطا فرما دیا، اسے خوب عام کیجیے، اللہ تعالیٰ عام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتوں کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ کاش جنت البقیع ملے کہ 15 حروف کی نسبت سے سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول، اس میں سے انشاءاللہ کچھ ہم سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہی یاد رکھیں اور عمل میں لائیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ نمبر 3، عصر کے بعد نہ سوئیں کہ عقل زائل ہو جانے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہی تو وہ اپنے ہی کو ملامت کریں۔ نمبر 4، دوپہر کو کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، یا کتب بینی یا مطالعے میں مشغول رہتے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوں یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔